دو کیٹیگرائزیشن سے کر لوں میں اس کے انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی مطلوب ہے، ایک انڈیویجول لیول ہے اس کا، ایک اجتماعی کلیکٹیو لیول ہے. جی جی، تو یہ دو کیٹیگرائزیشنز ٹھیک ہوں گی؟ بالکل ٹھیک ہوں گی. اصل میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ اب یعنی اصولی طور پہ ہم نے یہ سمجھ لیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. جب آپ اس کا اطلاق کریں گے تو یہ تمدن کے اعتبار سے ہوگا. یعنی مخلصانہ اطاعت آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھی اور مخلصانہ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی. یہ اصول ہے، صحیح، وہ ہمارے لیے بھی ہے. صحیح. اب جس دور، اچھا حضور کے بعد بھی تو 15 صدیاں بیت گئی ہیں نا. جس دور میں ہم ہیں اب تمدن کہاں ہے تو خلوص کیسے ہوگا؟ حضور کے دور میں کیسے ہوتا تھا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں کیسے ہوگا؟ اس کا تعلق تمدن کے ساتھ. ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے چیلنجز ہیں. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم. ایک دور وہ ہے نا جب آپ کی زندگی بہت سادہ ہے اور جو اطاعت کے دائرے ہیں وہ بڑے محدود ہیں. ایک آدم علیہ السلام ہے، ایک اماں حوا ہے. کل تمدن ان دو آدمیوں پر قائم ہے. تو ان دو کے تعلقات ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی رہنمائی دی ہے. اچھا، جتنی ان کے تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے عبادت چاہیے اتنی اللہ نے بتائی ہے، اس سے زیادہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنی یعنی جتنی موٹیویشن چاہیے تھی فرائض کو ادا کرنے کے لیے، جتنے جیسے دور کا سفر کے لیے پیٹرول زیادہ چاہیے ہوتا ہے یا تیز رفتاری کے لیے انجن ہیوی چاہیے ہوتا ہے، تو اتنا ہی اللہ نے تکلیف رکھی شریعت کی. صحیح. کہ جتنا آپ سے کام لینا تھا. صحیح. اچھا، جب بیٹے ہو گئے تو وہ ڈائمینشن میں اضافہ ہو گیا، تو اب ایک نئی جیت کھل گئی. پھر ان کے جب بھائی زیادہ ہو گئے تو ان کی آپس کی ہو گئی، پھر برادریاں بن گئیں تو مزید بڑھ گیا کام. اب دیکھیں نا، اب وہ دائرے پھیل گئے یا نہیں پھیل گئے؟ جی. جتنے دائرے پھیلتے گئے تو اصول وہی اطلاق ہوگا یا نہیں؟ مخلصین لہ الدین والا. جی. ٹھیک ہے. تو کسی بھی دائرے میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، صرف اسی کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اب آگے بڑھیں. جب قبیلے بن گئے اور 12 قبیلے اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، اصول وہی رہے گا. ہاں جی. مخلصین لہ الدین والا. لیکن اب آدم علیہ السلام کے دور کے مقابلے میں آج کے دور میں اطاعت کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا، کیونکہ اب 2 قبیلوں کے تعلقات بھی بیچ میں آ جائیں گے. ہاں جی. ٹرائبل چیف ہے، اس نے بھی کچھ آرڈرز اپنے قبیلے کا نظم برقرار رکھنے کے لیے، ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے، اس سٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ جو قبیلے کا ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ نہ جائے کہیں. کیونکہ آپ علیحدہ چل پڑیں، میں علیحدہ چل پڑوں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اس کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے اور ادھر میں نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے. صحیح. اور اب وہ خلوص کا دائرہ کتنا اور بڑھ گیا. اور اگر کبھی کانفلکٹ آ جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، وہ کچھ کہے، اللہ کی ڈیمانڈ کچھ اور ہو، تو یہ اب گویا میری ایجنسی کی، وہ جو میری اسپرچول نیڈ ہے، ٹھیک ہے، جو میری خودی ہے، میری ایجنسی ہے، اس ایجنسی کی سٹرکچر کے ساتھ کانفلکٹ آ جائے گا. اس کانفلکٹ میں میری جان جائے گی. وہ جو ہم نے سب سے اوپر لے کے گئے تھے، کیونکہ سٹرکچر کو تو کچھ نہیں میں کر سکتا، لیکن سٹرکچر مجھے جو ہے نا، یا تو میں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا سازگاری اختیار اڈیپٹ کر لوں اپنے آپ کو، سروائیول آف دا فٹسٹ. یا فٹسٹ ہونے کا دوسرا صورت یہ ہے کہ اسے میں اپنے مطابق کر لوں، تو وہ تو ہونا نہیں، کیونکہ سٹرکچر تو ایک بڑی شے ہے اور میں تو ایک جوئے کا ماب. تو اس میں موت تو ایجنسی کی واقع ہو، مطلب اس فرد کی واقع ہوگی. اس کو یہ دیکھیں نا، وہ شہادت کا مقام، وہ جو پیچھے ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں، تو ہے تو عمل ہی. یہ کریکٹر ہے کہ میں اپنے اس آئیڈیالوجی پہ یا اس اپنی سوچ پر یا اس اپنے نظریے پر اس اطاعت کے تقاضے کو، یہ بھی اطاعت کا تقاضا ہو گیا کہ آپ نے جان دے دینی ہے، لیکن یہ کہ غیر اللہ کی کسی بات کو، اسے ہی طاغوت کا ہے نا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اتھارٹی بزور نافذ کرتا ہوں، تو اس کو میں نہیں مانوں گا. یہ تو اصول کی بات ہے، یہ تو پہلے سے دن سے طے ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کم از کم مکہ مدینے تک صورتحال اتنی ہی تھی جتنی ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے. دنیا ذرا تھوڑی آگے، یعنی امپائرز بن گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شاید چھوڑ کے گئے تو وہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ تھی. جیسا معاشرہ آپ کو ملا تھا، آپ ویسا معاشرہ چھوڑ کے نہیں گئے. یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے نگاہوں سے. دیکھیں نا، سلطنت روما ہے، سلطنت ہے، کسرا ہے، سلطنت ہے. مکہ مدینہ ابھی اس جگہ پہ تھے جو ہم نے بیان کیا، نہیں قبیلے کی سطح پہ تھے، بلکہ مکہ اور بھی بیکورڈ تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو سنگل ٹرائب تھا. مدینہ ذرا ایوالوڈ سٹی اس اعتبار سے تھی کہ وہاں 5 قبیلے تھے وہاں پر. تو تمدن کے اعتبار سے زیادہ یعنی کمپلیکسڈ سٹی جو ہے نا وہ مدینہ کہلائے گا بنسبت مکے کے.
دنیا ذرا یعنی ان دونوں سے آگے تھی کہ امپائرز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر کام کیے وہاں اس علاقے کو بھی ایک امپائر کی صورت دے کے گئے. یہ عام طور پہ ہم نے بیان ہوتے دیکھا نہیں ہے. یعنی اس کا ایک طرح کا سوشل ایوولوشن بھی کیا, ریاست کا ایک اسٹرکچر دیا, شکل دے دی ریاست. ہاں, ایک بڑا ڈھانچہ بنا کے گئے. آپ ہمیں اسے کہیں گے کہ یہ اللہ کے نظام اطاعت کے مطابق بنا ہوا ڈھانچہ تھا. دیکھیں, ایک تو تمدن کی سطح پہ ڈھانچہ تو اس کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے, لیکن اس ڈھانچے میں جو اسپرٹ تھی وہ طاغوت کی تھی, روما ہو یا کسرا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ڈھانچہ بنایا, لیکن اس ڈھانچے میں جو اسپرٹ ڈالی وہ توحید کی ڈالی. اور یہ مکے و مدینے والوں پر اضافی احسان ہے کہ انہیں ایک ارتقاء کے بلند سطح پر بھی لے کے گئے جہاں تک وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہوگا. ایک ہمارا دور ہے. اب اس دور کی ریاست اور آج کی ریاست یا اس دور کی جو بھی وہ سلطنت اور آج کی سلطنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو قوانین جو ہے نا بہت مختصر, بادشاہوں کے ہاں بڑے مختصر سے قوانین ہوتے تھے. ریٹن تو تھے ہی نہیں, بس بادشاہ کی مرضی ہی قانون ہوتا تھا. اتھوں بدے 5 سال تو لکوں بدے 15 سال. ٹھیک ہے نا, یہ بادشاہ سلامت کی زبان سے ایک دفعہ نکل گیا تو پھر یہ تو یہی نافذ العمل ہوگا. تو ما یبدل القول لدی, ہمارے ہاں کوئی بات وما انا بظلام للعبید, اللہ نے یہ بات کہی ہے نا اپنی شان میں کہ بھائی جب ہم فیصلہ کر دیں تو اسے تبدیل نہیں کرتے. تو یہ بادشاہوں کا تو یہی طریقہ ہوتا تھا. خیر, اب آ جائیں آج کی جو اسٹیٹ ہے یا آج کی جو ریاست, بلکہ آج کی جو حکومت ہے, اب کتنی قانون سازی ہوتی ہے. اور صرف قانون سازی ہوتی ہی نہیں, اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اب گھر کے اندر تک گھسے ہوئے ہیں, بچے کو آپ نے اس طرح کا مارا تو قانون بن جائے گا, اس طرح کی سزا دی تو مطلب سزا ملے گی آپ کو. اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ باہر نکلیں تو آپ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں قانون نہیں بنا ہوا ہے. یہ اب سٹرکچر نے اس طرح انسان کو جکڑ لیا ہے, اس کی انفرادیت کو بھی. انفرادیت اب کہاں رہی ہے, کتنی رہی ہے, نہ ہونے کے برابر. بیچارے ججوں کے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں بیڈ روم سے بھی کیمرے نکل آئے ہیں, تو کدھر رہ گئی انفرادیت. مطلب وہ جو اگر ہم وہ پردے کی بات کرتے ہیں, 4 دیواری کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی اب ایک ہائپوتھیٹیکل سی بات لگتی ہے کہ وہ ساری چیزیں تو گھر کے اندر داخل ہو چکی ہیں. اس درجے میں اب ریاست کا جو ہے نا وہ تسلط ہو چکا ہوا ہے انفرادیت کے اوپر. اب فرد کے پاس پھر کیا رہ گیا؟ اور یہ ریاست اگر اللہ کی نہ مانے تو فرد کیسے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی مان سکتا ہے, جبکہ وہ پوری طرح ریاست کے اندر جکڑا ہوا ہے. صحیح. یہ ہمارے آج کے بہت سارے اہل علم کو سمجھ نہیں آتی. اچھا, جس کو جتنی نہیں سمجھ آتی وہ اتنا بڑا علامہ کہلاتا ہے. ہاں جی, جو کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مذہب کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابا تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہاں جی, یہ مخلصین لہ الدین کا تقاضا کیسے پورا کریں گے؟ الا للہ الدین الخالص کو کیسے نبھائیں گے؟ کہ زندگی کا 99% تو ریاست کے پاس ہے. وہ سٹرکچر اگر پورے کا پورا اس اصول کو نہیں مانتا تو ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں اس اصول پر کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. ایک کل پرزے کی حیثیت نہیں ہے آج ایک فرد کی. اس طرح سٹرکچر نے انسان کو یا فرد کو یا ایجنسی کو اپنے جو ہے نا اس میں جکڑ میں لے رکھا ہے. اور یہ سارے قوانین نہ بھی ہوں, صرف ایک جو معاشی نظام کا جو ہے نا بنا دیا آپ نے, وہ ایک یہ جو بھی ایک جو لائف سٹائل ہے اس کے لیے تگ و دو ہے, تو یہ ساری دین کی عمارت گرانے کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے. کوئی قانون سازی نہ ہو تب بھی. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. صحیح. تو اس لیے یہ تو تصور ہی بہت ہی نالائق تصور, وہ جو ہم نے کہا نا عقل سلیم ہونی چاہیے, نامعقول نالائق, اور یہ کہ حکمت سے آری دانائی سے خالی تصور ہے کہ بھائی سٹرکچر پورے کا پورا جو ہے نا وہ غیر اللہ کی اطاعت پر قائم ہو, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا فرد جس کی کوئی 1% پر بھی اپنی رائے نہیں چلتی, وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی سارا دریا پانی ہے
لیکن اس کے اندر ایک قطرہ ہے جو پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باطل کے اقتدار سے تقویٰ کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دریا تو سارا پانی ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک قطرہ ہے پانی کا قطرہ ہی، لیکن پانی نہیں ہے. صحیح. تو جتنی یہ نامعقول بات ہے اتنی ہی یہ نامعقول بات ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا.